السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور دوستو، میں نے 2 دن پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل عربی زبان سیکھیں گے۔ چونکہ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی تو میں جن کتابوں کی مدد سے آپ کو عربی زبان سکھانا چاہتا تھا، یا جن کتابوں کے ذریعے سے ہم عربی زبان سیکھنے والے تھے، ان کتابوں کو فراہم کرنا تھا، ان کتابوں کی آپ کو رہنمائی کرنی تھی، تو میں ان کتابوں کو حاصل نہیں کر سکا۔ آج میں نے بعض ساتھیوں نے اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے، تو میں ان کے اس خواہش پر، ان کے اس شوق کو دیکھ کر میں بارش کی حالت میں ہی ان کتابوں کے حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا، تاکہ ہمارے جو دوست عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، جن کو عربی زبان سیکھنے کا شوق ہے، جو بیسک درجے کی، اوسط درجے کی اور اعلیٰ درجے کی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کی تشنگی کا سامان ہم فراہم کریں، ان کو عربی زبان سکھانے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے لیے میں نے چند کتابوں کو حاصل کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان کتابوں کی مدد سے، ہم ان کتابوں کو پڑھ کر، ان کتابوں کو صحیح طریقے سے، ان کتابوں کا جو پڑھنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، ان کتابوں کو اگر ہم اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی اسلوب پر ہم پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ جس کے لیے سب سے پہلے میں نے بہت غور و فکر کے بعد، بہت کوشش کے بعد، میں یہ منہاج العربیہ ہے، یہ بیسک درجے کے جو طلباء ہیں، جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ جو بیسک درجے کے طلباء ہیں ان کو اس کتاب کے ذریعے سے، ورنہ کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں نے ان کتابوں میں سے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے عربی زبان کو ہم سیکھیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میں نے اس کے صرف 2 حصے حاصل کیے ہیں، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ مجموعی طور پر یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے، 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے، جو طلباء کو بالکل ابتدا سے لے کر آہستہ 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 طلباء کے لیے عربی زبان کو سکھاتی ہے۔ ان کے لیے عربی زبان کا سیکھنا اس کتاب کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے 5 حصے ہیں، اس کا یہ پہلا حصہ ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے یہ جو 2 حصے ہیں، ان 2 حصوں کی شرح کسی اور نے کی ہے۔ اس کا جو تیسرا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے، 5واں حصہ ہے، اس کی شرح، اس کی گائیڈ میں نے خود لکھی ہے، جو دکن ٹریڈرز پر دستیاب ہے۔ تو مجھے یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے منہاج العربیہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، 5واں حصہ، ہم انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو پڑھیں گے۔ ان 5 حصوں کو اگر ہم نے پوری کوشش کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، ہم نے اپنی پوری طاقت و قوت خرچہ کر کے ہم نے ان کتابوں کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ابتدائی درجے کی عربی سے لے کر اوسط درجے کی عربی ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گی۔ ہم بالکل آسانی سے ہم اس کو سیکھ جائیں گے، بشرطے کہ اس کے لیے رہنما اور استاد صحیح طریقے پر آپ کے لیے موجود ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ان 5 حصوں کے ذریعے سے اگر صحیح سے رہنمائی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عربی سیکھنا بالکل ابتدائی درجے سے لے کر اوسط درجے تک آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ ہر زبان کے قواعد ہوتے ہیں، اس کے گرامر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے عربی زبان کو سیکھا جاتا ہے، تو ہم اصل تو اس کتاب کو پڑھیں گے، ہم گرامر سے، قواعد سے بحث نہیں کریں گے، لیکن ہم اشارتاً اس دوران اشارہ کرتے ہوئے آپ کو قواعد بتلائیں گے، جس کے لیے ہم آسان صرف اور آسان نحو ان کتابوں کا ہم استعمال کریں گے۔ گرامر کے لیے عربی میں 2 قسم کے گرامر ہوتے ہیں، ایک تو صرف ہوتی ہے اور ایک نحو ہوتی ہے۔ تو صرف اور نحو کا مقصود یہ ہوا کرتا ہے کہ جو نحو ہوتی ہے، نحو کے ذریعے سے آدمی کے لیے پورا جملہ، مکمل جملہ، پورا سنٹنس، اس کے اوپر پہلے ورڈ، پہلے لفظ پر زبر زیر پیش، یعنی پورے جو جملہ ہوتا ہے، جملے کے ایک ایک جو ورڈ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ ہوتے ہیں، اس کا اوپر جو زبر زیر پیش لگاتے ہیں، جس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، وہ اس کا لگانا آسان ہو جاتا ہے اس کو سیکھنے کی وجہ سے۔ اور جو صرف ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک لفظ کے اندر زبر زیر پیش وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو نحو کہا جاتا ہے، اس کو صرف کہا جاتا ہے۔ تو ہم
اصل تو ان کتابوں ہی کو پڑھیں گے، جو منہاج العربیہ ہے اس کو ہی پڑھیں گے، لیکن ہمیں درمیان میں ہمیں ضرورت پڑے گی گرامر کو سمجھنے کی، تو جن جن جگہوں پر گرامر کو صرف یاد رکھنا ہے ہم اس کو بتلا دیں گے، جن جگہوں پر آپ کو ان گرامر کو بالکل ازبر یاد کرنا ہے ان جگہوں کی بھی ہم نشاندہی کریں گے، تو ان جگہوں پر ہم گرامر کو یاد کریں، بخیر دوسری جگہوں پر گرامر کے پیچھے پڑنے کی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گرچہ کہ ہمیں عربی سیکھنے کے لیے منہاج العربیہ کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ 2 کتابیں بھی حاصل کی ہیں۔ یہ معلم الانشاء حصہ اول ہے، معلم الانشاء حصہ ثانی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، یوں سمجھیے کہ یہ پہلا حصہ جو ابتدائی درجے کے طلبہ ہیں ان کے لیے یہ پہلا حصہ ہے، جو درمیانی درجے کے طلبہ ہیں ان کے لیے یہ دوسرا حصہ ہے، جو انتہائی درجے کے طلبہ ہیں ان کے لیے اس کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے جس کو میں نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ پہلا حصہ، یہ دوسرا حصہ، لیکن طلبہ مدارس کے اندر ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں، آسان نحو بھی پڑھتے ہیں، آسان صرف بھی پڑھتے ہیں، منہاج العربیہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، معلم انشاء بھی پڑھتے ہیں، اور معلم انشاء کے 1 2 3 حصے بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ عربی کو عربی کے انداز میں نہیں پڑھتے ہیں، عربی سیکھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے عربی کا سیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ عربی زبان کو نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کتاب کو بھی درمیان میں استعمال کریں گے، پہلے تو منہاج العربیہ ہی کو شروع کریں گے، بعد میں اس کتاب کو معلم انشاء کو بھی شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کتابیں لے کر آیا ہوں، گرچہ کہ ہمیں ابھی فی الحال تو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو ہے طویل عرصے کے بعد جب ہم کو عربی میں کچھ شدت ہو جائے گی، عربی پر ہمیں کچھ مہارت حاصل ہو جائے گی، ہمیں کچھ عربی آنے لگے گی، اس کے بعد ہمیں ان کتابوں کا پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے قصص النبیین ہے، یہ قصص النبیین حصہ اول ہے، یہ حصہ ثانی ہے۔ یہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات ہیں، یہ انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، یہ نہایت ہی بہترین کتابیں ہیں۔ اس پہلی کتاب میں جو یعنی منہاج العربیہ وغیرہ پڑھ لینے کے بعد طلبہ کے لیے، یا اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی سہل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ بھی جو ہے تقریباً یہ بھی جو تیسرا چوتھا حصے پر یہ مشتمل ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے بھی عربی کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو رہے جو ابتدائی درجے کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے گا۔ البتہ جو طلبہ درمیانی درجے کے ہیں یا آخری درجے کے ہیں ان کے لیے میں نے بہت سوچ اور فکر کے بعد، میں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے بعد، جو مجھے عربی سے تعلق ہے، جو مجھے عربی کی شدت ہے، اس کے سوچنے کے بعد میں نے گرچہ کہ معلم انشاء کا تیسرا اور دوسرا حصہ بھی یہ بیسک یعنی اوسط درجے کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میں ساتھ میں ان کتابوں کو بھی میں نے حاصل کیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کتابیں ہمیں حیدرآباد میں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکیں گی، لیکن یہ کتاب مجھے مل گئی، القصص الادبیہ ہے، یہ بہت بہترین کتاب ہے، قصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر عربی تعبیرات ہیں، عربی زبان کا طریقہ استعمال ہے، عربی زبان یعنی بہترین اور خوبصورت اور جو عربی زبان کا لب و لہجہ ہونا چاہیے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اس کتاب کو بھی میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ کتاب گرچہ کہ جو طلبہ آخری درجے کے ہوتے ہیں، جو انتہائی درجے کے ہوتے ہیں، جو سینئر درجے کے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہے، اس کا نام اسالیب الانشاء ہے، بہت بہترین کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ میں اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب